اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یا اللہ کریم آپ نوازیں گے تو عرض کر سکوں گا، اپنے صفت علیم سے اور نور سے مدد فرمائے۔ آج عالم برزخ پر بیان ہوگا، صرف تفسیر نہیں ہو رہی، عالم برزخ پر کمپلیٹ بیان ہوگا اللہ کی عطا سے۔ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ برزخ کسے کہتے ہیں؟ پردے کو۔ برزخ ایک پردہ ہے، ایک بیریئر ہے۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انسان و جن کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے۔ انسان ہو یا جن ہو، عام ہو یا خاص ہو، نیک ہو یا بد ہو، سب کو مر کر برزخ میں ہی جانا ہے۔ جیسے ہی انسان فوت ہوا تو اس کی روح نکل گئی۔ موت کس پر آئی؟ موت جسم پر آئی ہے، روح پر فنا طاری نہیں ہوئی۔ تو انسان فوت ہوا تو روح کا جسم سے نکل جانا، جسم پر موت۔ اور پھر انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کی روح بھی برزخ میں چلی جاتی ہے اور جسم بھی برزخ میں چلا جاتا ہے۔ اور بظاہر جسم اس دنیا میں ہوتا ہے، پر در حقیقت اس پر برزخ کی کیفیت طاری کر دی جاتی ہے۔ در حقیقت اس کی قبر کو ہی اس کے لیے برزخ بنا دیا جاتا ہے۔ بظاہر اس کو اس دنیا کی مٹی میں دفن کیا گیا ہے، پر وہی قبر اس کی برزخ ہے۔ تو کل جو بات ہو رہی تھی کہ 9 مہینے بعد، تو 9 مہینے بعد نہیں منتقل کیا جاتا، جیسے ہی فوت ہوگا اسی وقت جسم اور روح دونوں برزخ میں چلے جائیں گے۔ تو 9 مہینے کا مطلب یہ تھا کہ اس کا جسم گل سڑ جائے گا 9 مہینے میں، یہ نہیں کہ اس کا جسم 9 مہینے بعد منتقل ہوگا۔ تو مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انس و جن کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے۔ اور یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے، یعنی برزخ اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو ہے۔ کل بھی یہ بات ہو رہی تھی، جیسے انسان عالم ارواح سے آتا ہے تو والدہ کے پیٹ میں آتا ہے، تو پھر ایک کامل بچے کی صورت میں، یعنی 9 مہینے والدہ کے پیٹ میں رہنے کے بعد ایک بچے کی صورت میں وہ اس دنیا میں آتا ہے۔ ایسے ہی قبر کے ساتھ نسبت ہے برزخ کو، کہ جب برزخ میں انسان جاتا ہے، قبر میں انسان جاتا ہے تو تقریباً 9 ماہ میں اس کا جسم جو ہے وہ گل سڑ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ 9 مہینے وہ برزخ میں نہیں جاتا۔ تو دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو ہے۔ ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو کیا نسبت ہوئی کہ وہاں سے عالم ارواح سے منتقل ہونے کا سبب بنا والدہ کا پیٹ، کہ ہم اس دنیا میں آ گئے عالم ارواح سے۔ ایسے قبر ایک سبب بن رہا ہے عالم دنیا سے عالم برزخ میں جانے کا۔ جسم چاہے قبر میں ہو اور کیفیت اس پر برزخ کی ہوگی، بلکہ قبر ہی اس کے لیے برزخ ہوگی۔ برزخ میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف۔ جو ایمان والے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، جو 3 سوالوں کا جواب دے دے گا اس کے لیے آرام ہے، جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا کوئی، آج تک کوئی جنت میں داخل ہوا نہیں ہوا۔ جنت میں کب داخل ہوں گے؟ جب حشر میں حساب کتاب ہو جائے گا
اس کے بعد لوگ جنت میں جائیں گے یا پھر دوزخ میں جائیں گے۔ اس سے پہلے کہاں جا رہے ہیں؟ برزخ میں جا رہے ہیں، اور برزخ میں 3 سوال ہو رہے ہیں۔ کیا؟ تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، اور تیرا دین کیا ہے؟ یہ 3 سوالوں کے جواب جس نے درست دے دیے اس کے لیے جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے، جس نے نہیں دیے اس کے لیے دوزخ کی کھڑکی کھل جاتی ہے اور اس کو مختلف قسم کا عذاب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو۔ برزخ میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف۔ ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی۔ عمر میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا اور نہ کوئی کمی ہوتی، کیونکہ زندگی جو ہے یہ مبرم حقیقی ہے اور مبرم حقیقی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام قبض روح کے لیے آتے ہیں۔ جیسے ہی اللہ کا مقرر وقت آ گیا کہ اس نے جو وقت مقرر کر دیا تھا انسان کے لیے، اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور ان کے ساتھ اور بھی فرشتے ہوتے ہیں، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام روح کو آ کے قبض کر لیتے ہیں۔ اگر نیک انسان ہوتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام سفید لباس میں آتے ہیں اس کی روح قبض کرنے کے لیے، اور اگر گنہگار انسان ہوتا ہے تو اس کی روح قبض کرنے کے لیے سیاہ لباس میں آتے ہیں۔ اور مرنے سے پہلے گھرگرا کی کیفیت طاری ہوتی ہے انسان پر، ہر انسان پر، کہ جب سینے کے پاس آ کے اس کا سانس رک جاتا ہے، یعنی روح رک جاتی ہے جب نکالی جاتی ہے، تو اس کو گھرگرا کی حالت کہتے ہیں۔ تو اس وقت اس کو اسرائیل علیہ السلام نظر آتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کو نظر آ جاتے ہیں اور اس کو عین الیقین ہو جاتا ہے کہ فرشتے ہیں۔ اس کو عین الیقین ہو جاتا ہے کہ جب فرشتے ہیں تو اللہ بھی ہے، جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے۔ اب اس لیے اس پر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، کیونکہ عین الیقین ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ بند۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، اس کی روح قبض ہو گئی۔ اگر نیک تھا تو اس کو ریشمی سبز کپڑے میں لپیٹ لیا جائے گا اور باقی فرشتوں کو دے دیا جائے گا، یعنی باقی فرشتے بھی ساتھ کھڑے ہیں۔ بہت بڑا ولی ہے تو زیادہ فرشتے ہیں، کم درجے کا ہے، مومن ہے، مسلمان ہے تو اور کم ہے، گنہگار ہے تو سیاہ لباس ہے، اور فرشتے ہیں وہ بھی عذاب والے فرشتے ہیں۔ اگر گنہگار ہے تو عذاب والے فرشتے ساتھ ہیں، نیک ہے تو رحمت والے فرشتے ساتھ۔ اور گنہگار ہے تو اس کی روح کو نکالا جائے گا اور ٹاٹ پہ رکھ دیا جائے گا۔ تو جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام قبض روح کے لیے آتے ہیں، اور اس شخص کے دائیں بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے دائیں بائیں عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں۔ یہ بات میں نے پہلے عرض کر دی۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر شخص کو عین الیقین ہو جاتا ہے، آنکھ کھل جاتی ہے۔ ولی کو اس دنیا میں ہی عین الیقین کی طاقت مل جاتی ہے اللہ کی عطا سے، عام لوگوں کو نہیں مل پاتی، کیونکہ وہ ویسے نیک اعمال نہیں کرتے، گناہوں سے نہیں بچتے۔ اگر وہ بھی نیک اعمال کریں، گناہوں سے بچیں، اللہ سے عشق کریں، اس کا ادب کریں، تو ان کو بھی ولایت مل سکتی ہے، اور عین الیقین دنیا میں ہی مل سکتا ہے اور حق الیقین بھی مل سکتا ہے، پر وہ ایسا نہیں کرتے۔ اس وجہ سے ان کی اپنی غلطی کی وجہ سے ان کو عین الیقین نہیں ملتا اس دنیا میں۔ پر جیسے وہ مر جاتے ہیں تو ان کو گھرگرا کی حالت میں ہی عین الیقین ہو جاتا ہے کہ اسرائیل ہے۔ تو اس وقت سب پر اسلام کی حقیقت
ایسے روشن ہو جاتی ہے جیسے ہم پر سورج روشن ہے۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت ایمان معتبر نہیں، اس لیے کہ حکم ایمان بالغیب ہے، اور اب غیب نہ رہا بلکہ یہ چیزیں مشاہد ہو گئی، یعنی ان کا مشاہدہ ہو گیا۔ میں نے یہ بھی بات پہلے بتا دی کہ ایمان بالغیب لانے کی شرط ہے کہ غیب پر ایمان لانا، اور غیب کیا ہے؟ سب سے بڑھ کر غیب اللہ کی ذات و صفات ہے، فرشتے ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے، عالم برزخ ہے، عالم ارواح ہے، یہ سب غیب پر ایمان لانا ہے۔ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، حشر ہے، حساب کتاب ہے، یہ سب غیب پر ایمان لانا ہے۔ تو انسان پہلے ہی ایمان والا ہو تو اب اس کو عین الیقین ہونے سے اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پر وہ اگر کافر تھا اور اس کو عین الیقین ہوا، اب وہ توبہ کر رہا ہے تو توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب وہ ایمان لا رہا ہے تو ایمان اس کا قابل قبول نہیں ہے۔ اور اگر روح قبض ہوگی اور تب اس نے باقی چیزوں کو دیکھا ہے تو اب وہ کہتا ہے میں ایمان لاتا ہوں، تو ایمان تو زندگی میں لانا تھا، مرنے کے بعد ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ مگر اس وقت ایمان معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ حکم ایمان بالغیب ہے، اور اب غیب نہ رہا بلکہ یہ چیزیں مشاہد ہو گئیں، یعنی ان کا مشاہدہ ہو گیا، ان کو آنکھوں سے دیکھ لیا۔ ایک خطبات ہوتے ہیں جن کو کان سے سنا جاتا ہے، ایک مشاہدہ ہوتا ہے جن کو آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، ایک مکاشفہ ہوتا ہے جس کو دل میں ڈالا جاتا ہے، یعنی کشف جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ سب کشف کی ہی قسمیں تھیں کہ مخاطبہ ہوا، یعنی کان سے سنا، جو کان سے سنا جا رہا ہے، کان سے سننے والا کشف ہے مخاطبہ۔ آنکھ سے دیکھنے والا کشف جو ہے وہ مشاہدہ ہے، اور دل میں ڈالے جانے والی جو بات ہے جس کو القا کہتے ہیں، یہ بھی کشف کی قسم ہے، اس کو مکاشفہ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسان کے ساتھ رہتا ہے، اگرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی، مگر بدن پر جو گزرے گی تو روح ضرور اس سے آگاہ متاثر ہوگی۔ یہ بات اس دن جب ہو رہی تھی تو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، ہے نا؟ یہی کہہ رہا تھا کہ جب اس دنیا میں ہیں ہم تو روح جسم کے اندر داخل ہے، اور جب مر جائیں گے تو روح جسم سے باہر ہوگی، اور باہر سے رہ کے اس کا کنیکشن ہوگا۔ اگرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی، مگر بدن پر جو گزرے گی روح ضرور اس سے آگاہ و متاثر ہوگی، جس طرح حیات دنیا میں ہوتی ہے، بلکہ اس سے زائد۔ دنیا میں جس طریقے سے روح سے ہمیں روح کا احساس ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، ایسے مرنے کے بعد بے شک وہ جسم سے باہر ہوگی، پر اس کا کنیکشن زیادہ ہوگا۔ اتنا روح کا کنیکشن دنیا میں بھی ہمیں اپنے جسم کے ساتھ محسوس نہیں ہوتا جتنا عالم برزخ میں ہوگا۔ پر فرق یاد رہے کہ یہاں جسم کے اندر اور وہاں جسم کے باہر۔ دنیا میں ٹھنڈا پانی، سرد ہوا، نرم فرش، لذیذ کھانا، سب باتیں جسم پر وارد ہوتی ہیں، مگر راحت و لذت روح کو پہنچتی ہے نا؟ روح کے کنیکشن کو ثابت کرنے کے لیے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ٹھنڈا پانی جسم پی رہا ہوتا ہے، یا لذیذ کھانا جسم کھا رہا ہوتا ہے، نرم فرش پہ جسم ہوتا ہے، یا ٹھنڈی ہوا جسم کو لگ رہی ہوتی، پر یہ سب چیزوں کی لذت اور راحت روح بھی محسوس کر رہی ہوتی، اور ان کے عکس بھی جسم ہی پر وارد ہوتے ہیں، اور کلفت و اذیت روح پاتی ہے۔ اور اگر آپ نیکی کر رہے ہیں اس کا سرور اور سکون روح کو پہنچ رہا ہوتا ہے، گناہ کر رہے ہیں اور سرور اس کی بے چینی اور غم روح کو پہنچ رہا ہوتا ہے۔ یہ روح کا کنیکشن ہے، یعنی آپ کچھ کھائیں پئیں، وہ کھا رہا جسم ہے، فائدہ جسم کو ہو رہا ہے، پر اس کی راحت روح محسوس کر رہی ہے۔
یہ کنیکشن کی بات ہو رہی. ایسے ہی اگر آپ نیکی کر رہے ہیں تو سکون روح کو پہنچ رہا ہے، اور گناہ کر رہے ہیں تو بے چینی روح کو ہو رہی ہے. یہ صرف کنیکشن ایکسپلین کرنے کی بات ہو رہی ہے. اور ان کے عکس بھی جسم پر وارد ہوتے ہیں، اور کلفت و اذیت روح پاتی ہے. اور روح کے لیے خاص اپنی راحت و عالم کے الگ اسباب ہیں جن سے سرور یا غم پیدا ہوتا ہے. بیان ہی یعنی بالکل یہی سب حالتیں برزخ میں ہیں. جیسے اس دنیا میں روح ان ساری چیزوں سے لذت یا غم محسوس کرتی ہے، ایسے ہی چاہے وہ آپ کے جسم سے باہر ہوگی، وہاں پہ روح پر ایسے ہی تکلیف ہو رہی ہوگی. اگر مردے کو تکلیف ہو رہی ہے تو روح کو بھی ہو رہی ہے. مردہ اگر سکون میں ہے تو روح بھی سکون میں ہے. کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ روح ایک علیحدہ چیز تھی اور جسم ایک علیحدہ چیز تھی، پر اس دنیا میں آ کے وہ دونوں ایک ہو گئے. یعنی جسم کے اندر روح منتقل کر دیا ہے، تو دونوں نے مل کر اختیار استعمال کر کے یا تو نیکی کی ہے یا تو گناہ کیا ہے، تو دونوں کو عذاب ہوگا اور دونوں پر ہی کرم ہوگا. اگر دونوں نے اچھے کام کیے ہیں تو کرم ہو جائے گا، برے کام کیے ہیں تو عذاب ہوگا. مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مراتب مختلف مقاموں میں رہتی ہے. بعض کی قبر پر، بعض کی چاہے زمزم شریف. مطلب جیسے ایمان والا ہے، نیک عمال کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، سوالوں کا جواب بھی دے دیا ہے، پھر درجے ہو گئے طے کہ اس کی کتنی نیکیاں ہیں، تو اس اعتبار سے اس کا مرتبہ ہے، اس کا درجہ ہے، اس اعتبار سے روح پھر رہتی ہے. کچھ کی قبر میں ہی رہتی ہے روح، اور کچھ کی کا درجہ بڑا ہو جاتا. تو مکہ شریف میں جو زمزم شریف کا کنواں ہے، چاہے زمزم جسے کہتے ہیں، وہ اس میں روحیں رہتی ہیں. یہ مسلمانوں کی روحوں کی بات ہو رہی ہے، مومنین کی، کفار کی روحوں کی نہیں. بعض کی آسمانوں اور زمین کے درمیان، اور کچھ کا مرتبہ اور بلند ہو جاتا ہے تو زمینوں اور آسمانوں کے بیچ میں جہاں چاہتی ہیں روحیں، کیونکہ روحیں آزاد ہوتی ہیں، پھر وہ رہتی ہیں. اور بعض کی پہلے، دوسرے، ساتویں آسمانوں تک. یعنی زمین و آسمان کے درمیان، مطلب آسمانوں اور زمینوں کے بیچ میں، آسمانوں کے اوپر نہیں جاتی. پھر جن سے مرتبہ بڑا ہو جاتا اور آ جاتے ہیں جن کا مرتبہ بڑا ہے، ان کی پہلے آسمان میں، کسی کی دوسرے میں، ایسے ساتویں تک. اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، اور بعض کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں. تو عرش میں جو قندیلیں لگی ہوئی ہیں، اس کے چراغوں کے اندر، فانوسوں کے اندر جا کے روحیں رہتی ہیں. کچھ کی عرش کے نیچے رہتی ہیں، کچھ کی عرش پر جو قندیلیں لگی ہوئی ہیں، جو چراغ لگے ہوئے ہیں، ان میں رہنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ مومنین کے ایمان لانے کا اجر ان کو اللہ پاک عطا فرما رہا ہے کہ تم زندگی میں مجھ پر ایمان لائے، نیک عمال کیے، گناہوں سے بچتے رہے، اس لیے اب تمہارا درجہ یہ ہے کہ کوئی قبر میں رہے اور کسی کا درجہ بڑھ جائے تو وہ آسمانوں میں رہے، اور جس کا اور بڑھ جائے وہ عرش کی قندیلوں میں رہے. اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، اور بعض کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں، اور بعض کی اعلیٰ علیین میں. علیین کسے کہتے ہیں؟ جنت کے نہایت ہی بلند و بالا مکانات ہیں جن کو علیین کہا جاتا ہے. اور علیین اس کو بھی کہا جاتا ہے اعلیٰ علیین، جہاں پہ نیک لوگوں کا حساب کتاب رکھا جاتا ہے. ہمارا روز حساب کتاب لکھتے ہیں نا فرشتے. کون سے فرشتے لکھتے ہیں؟ کرامن کاتبین روز ہمارا حساب کتاب لکھتے ہیں. یہ جب روز لکھتے ہیں تو روز فرشتے بھی تو آتے جاتے ہیں، ڈیوٹیز بدلتی ہیں نا ان کی. تو دن میں کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ 20 فرشتے ہوتے ہیں. تو 12 گھنٹے بعد ڈیوٹی چینج ہو جاتی ہے. تو وہ کیا تھک جاتے ہیں؟ وہ یہی کرنے جاتے ہیں. کرامن کاتبین اس حساب کو، جو ہمارے نیک اعمال ہوتے ہیں، اس کو اعلیٰ علیین میں لکھنے جاتے ہیں.
اور جو गुनहगार होते हैं उनके गुनाहों को सिज्जीन में लिखना जाता है, ठीक है ना। और कुछ की रूहें इल्लीयीन में रहती हैं, और ये जन्नत की वादी का भी एक नाम है, और ये नेकियों का दफ्तर भी है। और मगर कहीं हो अपने जिस्म से उनका ताल्लुक बादस्तूर रहता है। ये कनेक्शन की बात हो रही है कि जहाँ पर भी हैं उनके जिस्म से ताल्लुक रहता है। जैसे ख्वाब में रूह आपकी चाहे अमेरिका चली जाए, चाहे कनाडा चली जाए, मक्का चली जाए, मदीना चली जाए, पर आपके जिस्म के साथ उसका कनेक्शन रहता है। ऐसे ही आपके जिस्म के साथ उसका कनेक्शन वहाँ रहेगा। बस ख्वाब की मिसाल में ये है कि यहाँ तो हमारी जिस्म रूह जो है वो जिस्म के अंदर है, वहाँ मामला इसके बरक्स हो जाएगा कि रूह जिस्म के बाहर होगी। जो कोई कब्र पर आए उसे देखते पहचानते उसकी बात सुनते हैं, यानी मुर्दे देखते भी हैं, सुनते भी हैं, पहचानते भी हैं। बल्कि रूह का देखना कुर्ब कब्र ही से मखसूस नहीं। इसकी मिसाल हदीस में ये फरमाई है कि एक तायर पहले कफस में बंद था, यानी एक परिंदा पहले पिंजरे में बंद था और अब आज़ाद कर दिया गया है। तो रूह की मिसाल ऐसे है कि सिर्फ वो कब्र से नहीं देखती कि कब्र के इर्द गिर्द जो आए उसको देखे, बल्कि उसका देखना इतना वसी हो जाता है कि वो दूर दूर तक देखती है। जैसे एक परिंदा पहले पिंजरे में बंद था तो सिर्फ पिंजरा ही देख सकता था ना, फिर जब उसको आज़ाद कर दिया जाए तो वो जहाँ चाहता है उड़ के चला जाता है और उसको देख लेता है। तो अइम्मा कराम फरमाते हैं कि बेशक पाक जाने जब बदन के इलाकों से जुदा होती हैं, आलम बाला से मिल जाती हैं और सब कुछ ऐसे देखती सुनती हैं जैसे यहाँ हाजिर हैं आलम बाला में। बातें थोड़ी अजीब लगती हैं सुनने में कि रूह बाहर है फिर भी कनेक्शन है, तो ये अल्लाह की कुदरत है, दे दी है उसने। हैं आलम बाला में, हैं आसमानों में, अर्श की कंदीलों में, पर देखती सुनती ज़मीन पे ऐसे हैं जैसे यही मौजूद हो, हालांकि मौजूद यहाँ नहीं है। फिर रूह के कनेक्शन की स्पीड को देखो कि बरज़ख में अपने जिस्म से भी ताल्लुक़ जुड़ा हुआ है, और फिर देख रही सुन रही भी है ज़मीन और आसमानों के बीच में सारा कुछ। तो बेशक पाक जाने जब बदन के इलाकों से जुदा होती हैं, आलम बाला से मिल जाती हैं और सब कुछ ऐसे देखती सुनती हैं जैसे यहाँ हाजिर हों। हदीस में फरमाया जब मुसलमान मरता है उसकी राह खोल दी जाती है, जहाँ चाहे जाए। तो मोमिन आज़ाद हो जाता है मरकर। मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है, और जैसे ही मोमिन मर जाता है तो वो आज़ाद हो जाता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, जब मुसलमान मरता है तो उसकी राह खोल दी जाती है, वो जहाँ चाहे जाए। अब बात आ गई, ये थी ईमान वालों की रूहों की बात कि उनको ये ताकत है। इसमें एक सवाल पैदा हो, क्या जिस्म आ जा सकता है आलम बरज़ख से? जिस्म नहीं आ सकता, ये रूह की परवाज़ की बात हो रही है। और दोनों हैं कहाँ? दोनों आलम बरज़ख में हैं, पर आलम बरज़ख में से रूह को परवाज़ की ताकत मिल गई है। चाहे तो वो कब्र पे रहे, चाहे वो सातवें आसमान पे जाके रहे, देखे सुने जो भी करे। ये बात समझ में आ गई? पर जिस्म को ये ताकत मिली है, जिस्म को नहीं मिली है कि जिस्म उठ के वापस दुनिया में आ जाए, ये नहीं हो सकता। जिस्म के साथ जो मर गया है वो वापस ज़मीन पे नहीं आ सकता, वो रूह के साथ ही है सारा मामला। काफिरों की अब बात होगी, तो काफिरों की खबीस रूहें बाज उनके मरघट पे होती हैं। मरघट कहते हैं, हिंदू जहाँ पर मुर्दों को जलाते हैं उस जगह को मरघट कहते हैं, ठीक है। मुर्दों को जलाते हैं ना, तो
اس جگہ کو مرگھٹ کہتے ہیں۔ کافروں کی خبیث روحیں بعض کی ان کے مرگھٹ پر رہتی ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب وہ جسم جل گیا تو برزخ میں کیسے جائے گا؟ تو وہی جگہ برزخ بنا دی جائے گی، اللہ اس چیز پر قادر ہے۔ کسی کو شیر کھا گیا تو اس کا برزخ کہاں گیا؟ چیتا کھا گیا، اس کا برزخ کہاں گیا؟ تو وہی شیر کا پیٹ اس کے لیے عالم برزخ ہے۔ جس کو جلا کے اس کی راکھ کو سمندر میں بہا دیا گیا، وہ سمندر اس کے لیے برزخ ہے، کیونکہ اللہ اس چیز پر قادر ہے۔ تو سمندر ہی اس کے لیے برزخ ہو جائے گا۔ ایسے ہی شیر کا پیٹ، جانوروں کا پیٹ اس کے لیے برزخ ہو جائے گا، ایسے قبر بھی برزخ ہے۔ ٹھیک، وہ ہمارے لیے قبر ہے نا، کہ اس دنیا میں آپ نے دفن کیا، اس دنیا میں ہی آپ کہتے جا رہے ہیں برزخ میں چلا گیا، آپ سمجھ رہے ہیں وہ دنیا میں ہے، در حقیقت وہ برزخ میں ہی ہے۔ اور اس لیے 9 مہینے کا میں نے کل ذکر کیا تھا کہ وہ دنیا میں بھی آپ کو کب تک نظر آئے گا؟ 9 مہینے سال نظر آئے گا، پھر جب آپ قبر کھودیں گے تو اس کا جسم گل سڑ کے مٹی ہو چکا ہوگا۔ کس کا گلے گا سڑے گا نہیں جسم؟ صرف انبیاء کا پاک ہے کہ وہ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ باقی انبیاء ہوں وہ بھی تو کہاں چلے گئے ہیں؟ برزخ میں چلے گئے ہیں، جسم اور روح دونوں کے ساتھ۔ کافروں کی خبیث روحیں بعض ان کے مرگھٹ پر یا قبر پر رہتی ہیں، بعض کی چاہے بھرہوت میں کہ یمن میں ایک نالا ہے، یمن میں ایک گندا نالا ہے، اس کا نام ہے برہوت، ٹھیک ہے؟ تو اسے چاہے برہوت کہتے ہیں، اس نالے پر جمع ہو جاتی ہیں یا مرگھٹ میں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ گندے تھے۔ گندے کیوں تھے؟ انسان سے تو اچھے تھے، مطلب ایمان نہیں لائے، شرک کیا، کفر کیا، اس وجہ سے گندے تھے۔ تو رہیں گے کہاں پر؟ گندگی پہ رہیں گے۔ تو چاہے برہوت میں، یمن میں ایک نالا ہے، وہاں پہ رہتی ہیں، اور بعض کی پہلی دوسری ساتویں زمین تک۔ مومن ترقی کر کے آسمانوں میں جا رہا ہے اور یہ نیچے چلے جا رہے ہیں، پہلی زمین میں، کوئی دوسری میں، درجے کے مطابق، یعنی جتنا بڑا گنہگار ہے اس درجے کے اعتبار سے، جتنا بڑا کافر ہے اس درجے کے اعتبار سے پستی میں جا رہا ہے، ذلت میں جا رہا ہے۔ بعض کی اس سے بھی نیچے سجین میں۔ سجین جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، جیسے علیین جنت کی وادی کا نام تھا، سجین جنت کی وادی کا نام ہے۔ اور سجین کس کو کہتے ہیں؟ گناہوں کے دفتر کو بھی کہتے ہیں، جہاں پہ گناہوں کا حساب کتاب پڑا ہوگا۔ یہ بات سمجھ میں آئے گی؟ جی سر۔ آپ سب کو آواز تو آ رہی ہے نا؟ اور بعض کی اس کے بھی نیچے سجین میں، اور وہ کہیں بھی ہو جو اس کی قبر یا مرگھٹ پر گزرے اسے دیکھتے، پہچانتے، بات سنتے، مگر کہیں جانے آنے کا اختیار نہیں کہ قید ہیں۔ اچھا، کافر کی روح کو بھی یہ اختیار کم از کم ہے کہ دیکھتی، سنتی اور پہچانتی وہ بھی ہے۔ جی سر۔ بھی تو کہتے ہیں مردے سنتے نہیں، ہے تو مسلمان مردوں کی نفی کرتے پھرتے ہیں چند مولوی کہ وہ مردے نہیں سنتے، یہ تو کافر کا مردہ بھی سن رہا ہے۔ بس مسلمان مردہ دیکھنے سننے کے ساتھ ساتھ جہاں چاہتا ہے آتا ہے، جاتا ہے روح کے ساتھ، اور کافروں کی روحیں قید ہو جاتی ہیں، بس انہی جگہوں پر جا سکتی ہیں۔ یعنی مگر کہیں جانے آنے کا اختیار نہیں کہ قید ہے۔ یہ خیال کہ وہ روح کسی دوسرے کے بدن میں چلی جاتی ہے، خواہ وہ آدمی کا بدن ہو یا کسی اور جانور کا، جس کو تناسخ اور اواگون کہتے ہیں، محض باطل اور اس کا ماننا کفر ہے۔
اب انہوں نے کہا جی روحیں کیونکہ بھٹکتی پھر رہی ہوتی ہیں جی سر اور روحیں بھٹک رہی ہیں تو کفار کی ہوں یا جس کی بھی ہوں بھٹک رہی ہیں تو کسی کے جسم میں گھس جائیں گی. جی سر نہیں, کسی کے جسم میں نہیں گھس سکتی. اور کس نے کہا کہ وہ بھٹکتی پھر رہی ہیں؟ وہ تو قید ہیں. جی سر مومن کی روح آزاد ہے, کافر کی روح تو قید ہے, وہ کسی کے جسم میں نہیں جا سکتی. تو کیا مومن کی جا سکتی ہے؟ مومن کی بھی نہیں جا سکتی. جی سر آپ کو ایک جسم دیا گیا اور روح بھی ایک دی گئی. آپ کے جسم میں کوئی دوسری چیز منتقل نہیں ہو سکتی, نہ روح داخل ہو سکتی ہے, نہ کوئی جن, نہ کوئی شیطان. کچھ لوگ کہتے ہیں شیطان آپ کے اندر گھس جاتا ہے, جن آپ کے اندر گھس جاتا ہے, یا پھر بدروہیں آپ کے اندر گھس جاتی. کچھ نہیں گھستا. اور اگر آپ ایسا مان رہے ہیں مجھ میں بدروح گھس گئی ہے یا جن گھس گیا ہے, تو ایسا ماننا کیا ہے؟ کفر ہے. جی سر تو یہ خیال کہ وہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے, خواہ وہ آدمی کا بدن ہو یا کسی اور جانور کا, جس کو تناسخ اور اواگون کہتے ہیں, محض باطل اور اس کا ماننا کفر ہے. اور یہ عقیدہ ہے کس کا؟ ہندوؤں کا عقیدہ ہے جی کہ بدروہیں ہوتی ہیں اور وہ جسم میں گھس جاتی ہیں. یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے. یہ کس کا ہے؟ عیسائیوں کا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ میں حلول کر گئے ہیں. تو کسی کا آپ کے جسم میں کسی روح کا داخل ہو جانا, یہ حلول کر جانا, ایسا نہیں ہے. حلول کر جانے کا مطلب جیسے پانی میں نمک ڈالیں تو وہ گھل جاتا ہے. تو یہ سب کفر ہے, کیونکہ اللہ گھلنے ملنے سے پاک ہے. گھلنے ملنے یا ضائع ہو جانے سے توبہ نعوذ باللہ, توبہ نعوذ باللہ, پاک ہے. تو یا تو آپ یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں تو یہ عیسائیوں والا رکھ رہے ہیں یا پھر ہندوؤں والا رکھ رہے ہیں, اس لیے اس کو چھوڑ دیں, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جو بھی شخص کہے کہ اس میں جن گھس گیا ہے یا تو اس کا دماغی علاج اس شخص کا بھی کریں, وہ جو مرد کہہ رہا ہے عورت اس کا بھی کریں کہ کوئی نہیں جن گھسا. تو پھر وہ ہوتے ہیں پرابلم لوگوں کے ساتھ. تو وہ کیا, وہ جن باہر سے رہ کے اس کو تنگ کر رہا ہے, باہر سے رہ کے اس نے اثر کر دیا ہے, باہر سے رہ کے اس کی آواز بدلنے کی کوشش کر رہا ہے, باہر سے رہ کے کچھ کر رہا ہے, اندر نہیں جا سکتا باہر. آگے ہے, موت کے معنی روح کا جسم سے جدا ہونا ہے, نہ یہ کہ روح مر جاتی ہو. جو روح کو فنا مانے بد مذہب ہے. جی سر موت کے معنی ہوتے ہیں روح کا جسم سے نکل جانا. میں نے پہلے بھی عرض کیا جب بیان شروع ہو رہا تھا کہ جب اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرتے ہیں تو جسم مر جاتا ہے, روح نہیں مرتی. اور اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ روح مر جاتی ہے اور فنا ہو جاتی ہے, بد مذہب کی نشانی ہے, وہ گمراہ ہے, صحیح نہیں کہہ رہا. مطلب مرتے وقت روح نہیں مر رہی, جسم مر رہا. بعد میں روح پر فنا آئے گی یا نہیں, یہ ایک علیحدہ بحث ہے. اس میں علماء کا اختلاف ہے, یہ ایک علیحدہ بحث ہے. پر مرتے وقت کوئی اختلاف نہیں, مرتے وقت روح نہیں مر رہی, صرف جسم ہی مر رہا. آگے ہے, مردہ کلام بھی کرتا ہے اور اس کے کلام کو عوام جن اور انسان کے سوا اور تمام حیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں. مرنے والا جو مر گیا ہے قبر میں, اب یہ ساری صفات کس کی ہیں؟ دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, وہ سمجھ رہا ہے, تو یہ ساری صفات کس کی ہیں؟ زندہ انسان کی. تو یہ زندگی کہاں سے ہے؟ یہ زندگی روح کے کنیکشن سے ہے, اور روح باہر ہے بس. ورنہ آپ سے یہ کہیں کہ وہ ہر عام مردہ بھی زندہ, نبی بھی زندہ, شہید بھی زندہ, پھر فرق کیا رہے گا بتائیں ذرا. یعنی ایک کافر ہے وہ بھگوان داس, وہ بھی زندہ ہے, پھر شہید بھی زندہ ہے, نبی بھی زندہ, پھر کیا فرق ہے؟ یہ فرق ہے کہ شہید اور نبی
जिस्म और रूह के साथ जिंदा हैं, जी सही। और आम मुर्दे जो हैं वो रूह बाहर है और जिस्म के साथ कनेक्शन की वजह से जिंदा है। नबी के अंदर रूह मौजूद है, शहीद के अंदर रूह मौजूद है, इसलिए जिंदगी है। और बाकियों के साथ रूह बाहर है और वो बाहर से कनेक्शन दे के ऐसा शऊर पैदा कर रही है कि जिंदगी का एहसास हो रहा है। तो उस जिंदगी और इस जिंदगी में बहुत फर्क है। जी सही। समझ में आ गई ना? तो वरना तो अल्लाह का ये फरमाना कि शहीद को मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है, कि उसको रिस्क दिया जाता है, फिर तो आम मुर्दा भी जिंदा है। फिर क्या फ़र्क हुआ? यही फ़र्क हुआ कि शहीद और नबियों का ज़िंदा होना रूह और जिस्म के साथ है, और इसका रूह के साथ ज़िंदगी का ताल्लुक़ है कि रूह ज़िंदा है तो जिस्म को साथ बाहर से रहते हुए कनेक्शन ऐसा कायम कर देती है कि शऊर, 5 सेंसेस काम करने लगती हैं, तो जिसकी वजह से उसको दर्द का भी एहसास होता है, वो कलाम भी करता है, सुनता भी है, देखता भी है, समझता है। मुर्दा कलाम भी करता है और इसके कलाम को अवाम, जिन और इंसान के सिवा तमाम हैवानात वगैरह सुनते भी हैं। अल्लाह की कितनी मखलूक़ात हैं अल्लाह ही जानता है। जी सही। पर उलमा ने कहा 10,000 मखलूक़ात हैं और हर मखलूक की कई हज़ार किस्में हैं। तो 6,000 पानी में, 4,000 खुश्की में, पर एक अकेली मछली की कितनी किस्में हैं ना? जी सही। घोड़ों की कितनी किस्में हैं, कुत्तों की कितनी किस्में हैं। तो यूँ नहीं कि टोटल आप गिरा, यानी उनकी किस्में मिला के तो बहुत बन जाएंगी। अलग अलग की बात हो रही है तो 10,000 मिसाल के तौर पर। तो उनमें से 2 मखलूक हैं, इंसान और जिन, जो कि नहीं सुन रहे आवाज़, इसलिए वगैरह मुर्दा ना सुनता है ना देखता है, वो नहीं सुन रहे। बाकी तो हर मखलूक उसका कलाम सुन रही है। जी सही। जब मुर्दे को कब्र में दफन करते हैं उस वक्त उसको कब्र दबाती है। अगर वो मुसलमान है तो उसका दबाना ऐसे होता है जैसे माँ प्यार में अपने बच्चे को जोर से चिपटा लेती है। और अगर काफिर है तो उसको इस जोर से दबाती है कि इधर की पसलियाँ उधर और उधर की पसलियाँ इधर हो जाती हैं। जी सही। नेक है, मोमिन है तो दबाती है जैसे माँ प्यार करती है। गुनहगार है या काफिर है, यानी मुसलमान गुनहगार है या काफिर है, तो ऐसे दबाती है जैसे पसलियाँ तोड़ देती है। ऐसे तो कब्र में भी जिंदा होने का एहसास नहीं आ रहा। पसलियाँ कौन तोड़ता है? जानदार चीज़ को जिंदा चीज़ ही तोड़ती है। तो क्या ये ज़िंदगी और कब्र की ज़िंदगी बराबर है? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब कुछ शऊर, ऐसे ही कुछ शऊर है आम मुर्दे में रूह के कनेक्शन से। ये फ़र्क समझ में आ रहा है ज़िंदगी का? वरना ऐसे तो कब्र भी जिंदा है कि वो दबा के तोड़ दिया पसली। जान देना इंसान ही तोड़ता है ना, यानी जिंदा चीज़ ही दबा के तोड़ेगी, मुर्दा चीज़ क्या तोड़ेगी? मतलब उस जिंदगी का एहसास उसमें भी साबित किया जा रहा है, पर वो क्या इंसान की तरह जिंदा है? नहीं। ये फ़र्क समझने के लिए बता रहा हूँ कि अगर किसी में कोई शऊर पैदा हो जाए किस चीज़ का, या 5 सेंसेस पैदा हो जाए, तो सिर्फ इसी से नहीं कह दिया जाएगा कि वो मुकम्मल जिंदा इंसानों की तरह जिंदा है। वरना फिर शुहदा और अंबिया की ज़िंदगी से आम जिंदगियों का फ़र्क नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, है ना? गुड। तवज्जो है इधर? जी सही। आलम बरज़ख का कंप्लीट बयान चल रहा है। तवज्जो रखें, गौर से सुनें, हो सके तो बार बार सुनें इस बयान को।
جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلتے ہیں، وہ